ہیلو السلام علیکم، میں محمد خالد آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں میرے اس یوٹیوب چینل لرن ود خالد پر۔ تو آج کے اس کلاس میں ہم لوگ جھارکھنڈ ٹیٹ جے ٹیٹ کے لیے جو کہ اردو لینگویج 1 اردو لینگویج 2 کور کر رہے ہیں، جو کہ 1 to 5 6 to 8 والوں کے لیے ہے۔ جو لینگویج 1 ہے وہ 15 نمبر کا ہوگا اردو، اور جو لینگویج 2 میں اردو رکھیں گے ان کے لیے 30 نمبر کا ہوگا، ہے نا، جو کہ آپ کے ٹوٹل ملا کے 45 نمبر کا ہوگا۔ اور انہی کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ سلیبس کے مطابق پڑھا رہے ہیں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، جو کہ مضمون ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کی، اور مختصر میں ان کی حیات و خدمات کے بارے میں بھی جانیں گے مرزا فرحت اللہ بیگ کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ سبھی سے درخواست ہے، اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو لاؤں تو آپ اس کا حصہ بن سکے۔ تو چلیے آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ، ان کی پیدائش 1884 میں ہوئی اور ان کا انتقال 1947 میں ہوئی، ہے نا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 1884 میں اور ان کا انتقال 1947 میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ دہلی میں پیدا ہوئے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ جو ہے دہلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے مکتب میں حاصل کرنے کی بعد ہندو کالج سے 1905 میں بی اے کیے، ہے نا، بی اے پاس کیا 1905 میں ہندو کالج، ہے نا، وہاں سے انہوں نے بی اے پاس کیا 1905 میں، اور 1907 میں وہ حیدرآباد آ گئے اور مختلف ملازمتوں پر مامور رہے اور ترقی کرتے کرتے اسسٹنٹ ہوم سیکریٹری کے عہدے تک پہنچے، ٹھیک ہے۔ 1919 میں انہوں نے اپنا سب سے پہلا مضمون رسالہ افادہ آگرہ میں لکھا، ہے نا۔ افادہ جو ہے آگرہ میں لکھا انہوں نے سب سے پہلا مضمون، ہے نا۔ اور 1923 سے وہ باقاعدہ مضامین لکھنے لگے۔ 1923 سے انہوں نے باقاعدہ مضامین لکھنے لگے۔ انہوں نے تنقید، افسانہ، سوانح حیات اور معاشرت اور اخلاق ہر موضوع پر کچھ نہ کچھ لکھا اور اچھا لکھا، لیکن ان کے مزاحیہ مضامین سب سے زیادہ کامیاب ہوئے۔ مزاحیہ یعنی کہ جس میں ہنسانے والی بات ہو، ہے نا، ویسے انہوں نے بہت لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مرزا فرحت اللہ بیگ مضامین 7 جلدوں میں ہیں۔ کتنے جلدوں میں ہیں؟ 7 جلدوں میں ہیں۔ مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں، یہ دھیان رکھیے گا آپ سب۔ جی، نظم کا مجموعہ جو ہے میری شاعری کے نام سے چھپ چکا ہے، اس میں بھی مزاحیہ رنگ نمایاں ہے، یعنی کہ اس میں بھی ہنسانے والی باتیں زیادہ ہے۔ ہنسنے اور ہنسانے کا کوئی اصول مقرر نہیں ہو سکتا، تمام مزاح نگار اپنا انداز جدا رکھتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا بھی ایک مخصوص رنگ ہے، جسے عظمت اللہ بیگ نے خوش مذاقی کہا ہے۔ خوش مذاقی میں قہقہے کے مواقع کم اور تبسم کے زیادہ ملتے ہیں۔ ان کے یہاں ایسا انبساط ملتا ہے، انبساط یعنی خوشی، کشادگی کو کہتے ہیں انبساط، ہے نا، یہ جو ہے انبساط ملتا ہے، جسے دیرپا کہا جاتا ہے۔ دیرپا یعنی دیر تک قائم رہنے والا کو کہتے ہیں، ہے نا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے یہاں دلچسپی کے کئی سامان ہیں۔ ان کے مزاح نگاری میں دلی کے روزمرہ اور محاورات کا لطف پایا جاتا ہے۔ وہ اکثر ایسے محاورات اور الفاظ اپنی تحریر میں لاتے ہیں جو دلی کے لوگ گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔ زیر نظر مضمون ان کی انہی خصوصیات کا آئینہ دار ہے نا۔ اس کی مزید خوبی یہ ہے کہ اس سے ہمیں اردو کے ایک بہت بڑے ادیب اور 19ویں صدی کے ہندوستان کے ایک بڑے شخص مولوی نذیر احمد کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہے، جو اور کسی طرح نامعلوم ہو سکی، ہے نا۔ یہ تھی مرزا فرحت اللہ بیگ کی مختصر حیات و خدمات، جو میں نے آج بتایا آپ کو۔ اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگ جان لیں گے، سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تھوڑا دھیان رکھیں گے اس کی ہر چیزوں کو جو میں نے بتایا آپ کو۔ اب چلتے ہیں ہم لوگ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، جو کہ مضمون ہے۔ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ان کو بھی۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، آج ہم لوگ یہ مضمون کو دیکھیں گے۔
मौलवी साहब का हुलिया सुनिए, यानी कि हुलिया उनकी शक्ल सूरत है ना, रंग सानुला मगर रूखा, ठीक है, कद खासा ऊंचा मगर चौड़ा। उनने लंबान को दबा दिया था, यानी लंबान कहते हैं लंबाई को, उन्होंने लंबान को दबा दिया था। दोहरा बदन, गदरा ही नहीं बल्कि मोटापे की तरफ किसी कदर माइल। गदरा कहते हैं भरा हुआ जिस्म, है ना, मोटापे की तरफ किसी कदर माइल। फरमाते थे कि बचपन में किसी कदर वर्जिश का शौक़ था। वर्जिश छोड़ देने से बदन जिस तरह मुरमुरों का थैला हो जाता है, बस यही कैफियत थी। मुरमुरों कहते हैं भुने हुए चावल का थैला, है ना। भारी बदन की वजह से चूँकि कद्र ठिगना मालूम होने लगा था, इसलिए उसका तकमीला ऊंची तर की टोपी से कर दिया जाता था, यानी कि तकमीला कहते हैं तकमील को, है ना। कमर का फेर ज़रूरत से ज़्यादा तौंद उस कदर बढ़ गई थी कि कमर में अज़ारबंद बांधने की ज़रूरत ही नहीं। ये अज़ारबंद जो है कमरबंद को, है ना, अज़ारबंद जो होता है वो कमरबंद नाड़ा को भी कहते हैं, जो हम लोग अपने पाजामे में लगाते हैं। ज़रूरत ही नहीं बल्कि तकलीफ़ वो समझा जाता था और महज एक गिरह को काफ़ी ख्याल किया जाता था। गर्मियों में तहमद, जिसको हम ताबंद कहते हैं, ताबंद बांधते थे। तहमद यानी कि आप यूँ समझें कि धोती की तरह का कपड़ा जो कमर पर लपेटा जाता है, जिसको हम ताबंद भी कहते हैं, है ना। उसके पल्लू उड़सने के बजाय इधर उधर डाल लेते थे, है ना। उड़सने कहते हैं फंसाना, अटकाना, है ना। उड़सने के बजाय इधर उधर डाल लेते थे, मगर उठते वक्त बहुत एहतियात करते थे। अव्वल तो कुतुब बने बैठे रहते थे, है ना। कुतुब कहते हैं जैसे कि बहुत देर कोई एक ही जगह पे बैठा हो, उसको उठने की कोई हाजत ना हो, है ना। अगर उठना हुआ तो पहले अंदाज़ा करते थे कि फ़िलहाल उठने को मुलतवी किया जा सकता है। ये मुलतवी जो है ना, ये मुलतवी जो है ये कहते हैं ठहरने वाले को कहते हैं मुलतवी किया जा सकता है कि नहीं, है ना, यानी कि हम ठहर सकते हैं कि नहीं। ज़रूरत ने बहुत ही मजबूर किया तो अज़ारबंद की गिरह या तहमद के कोनों के उड़सने का दबाव तोंद पर डालते थे। सर बहुत बड़ा था, मगर बड़ी हद तक उसकी सफाई का इंतज़ाम कुदरत ने अपने अख्तियार में रखा था। जो थोड़े रहे सहे बाल थे वो अक्सर निहायत एहतियात से साफ़ करा दिए जाते थे, वरना बालों की ये कगर सफ़ेद मुक़य्यश की सूरत में टोपी के किनारों पर झालर का नमूना हो जाती थी। आंखें छोटी छोटी ज़रा अंदर को धसी हुई होती थी, भवी घनी और आंखों के ऊपर साया फिगन थी, है ना। साया फिगन कहते हैं साया डालने वाला, है ना, हिफ़्ज़ व अमान में लेने वाले को कहते हैं साया फिगन, है ना। और ये कगर जो है, कगर जो आप देख रहे हैं, ये कगर का माना होता है सामने या ऊपर के निकला हो, है ना, सिरे को कहते हैं। सर के सामने वाला हिस्सा या सर के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं कगर, ठीक है। आँखों में गज़ब की चमक थी, वो चमक नहीं जो गुस्सा के वक्त नमूदार होती है ना। नमूदार जैसा कि मैंने बताया था ज़ाहिर नुमाया को कहते हैं नमूदार, बल्कि ये वो चमक थी जिसमें शोखी और ज़हानत कूट कूट कर भरी थी, ठीक है ना। ज़हानत कहते हैं होशियारी, दानिशमंद, ठीक है। और शोखी जो है, ये शोखी कहते हैं शरारत, चुलबुलाहट को कहते हैं शोखी। अगर मैं उनको मुस्कुराती हुई आंखें कहूँ तो बीजाना होगा कल्ला जबड़ा बड़ा ज़बरदस्त पाया था, चूँकि दाहिने भी बड़ा था और पेट के मुहीत ने सांस के लिए गुंजाइश बढ़ा दी थी। मुहीत जो है, मुहीत कहते हैं दायरा, फैलाव को कहते हैं। इसलिए निहायत ऊंची आवाज़ में बगैर खींचे बहुत कुछ कह जाते थे। आवाज़ में गर्ज थी, मगर लूच के साथ कोई दूर से सुने तो ये समझे कि मौलवी साहब किसी को डांट रहे हैं, है ना, डांट रहे हैं, लेकिन पास बैठने वाला हंसी के मारे लुट रहा है। जोश में आकर जब आवाज़ बुलंद करते थे तो मालूम होता था कि तुरम बज रहा है ना। तुरम कहते हैं एक आवाज़ गूंजने को, इसलिए बड़े बड़े जलसों पर छा जाते थे। नाक की किसी कदर छोटी थी और नथने भारी। ऐसी नाक को गवारों की इस्लाह में गाजर और दिल्ली वालों की बोलचाल में फुल्की कहा जाता है।
وہ متانت چھوڑ کر نہیں گئی تھی، لیکن جسم کے بوجھ نے رفتار میں خود بخود متانت پیدا کر دی تھی۔ یہ متانت جو ہے کہتے ہیں سنجیدگی، وقار کو کہتے ہیں، پیدا کر دی تھی۔ داڑھی بہت چھدری تھی، یعنی چھدری یعنی بال، ایک ایک بال کو آپ گن سکتے ہیں، ہے نا، ٹھیک ہے جی، چھدری کہتے ہیں بال بہت کم، ایک ایک بال آسانی سے گنا جا سکتا تھا۔ داڑھی کی وجہ قدرت نے خود فرینچ فیشن بنا دی تھی۔ انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، لو بھائی، ہم بہت غریب لوگ تھے، نہ کھانے کو روٹی نہ پہننے کو کپڑا، تعلیم کا شوق تھا، اس لیے پھرتا پھراتا پنجابیوں کے کٹرے کی مسجد میں آ کر ٹھہر گیا، ہے نا، کٹرے کی مسجد میں ٹھہر گیا۔ یہاں کے مولوی صاحب بڑے عالم تھے، ان سے پڑھتا اور توکل پر گزارا کرتا۔ مولوی صاحب کے 2-4 شاگرد اور بھی تھے، انہیں بھی پڑھاتے اور مجھے بھی پڑھاتے۔ دن رات پڑھنے کے سوا کچھ کام نہ تھا۔ تھوڑے دنوں میں نے کلام مجید پڑھ کر ادب پڑھنا شروع کیا۔ 4 برس میں معلقات پڑھنے لگا۔ یہ معلقات جو ہے، معلق کی جمع ہے معلقات۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم عرب میں طریقہ تھا کہ ہر سال کی شاعری کے سب سے اچھے نمونوں کو خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزاں کر دیا جاتا تھا، ہے نا، اسی لیے اس کا نام رکھا گیا ہے معلقات، ٹھیک ہے۔ پڑھنے لگا، گو میری عمر 12 سال کی تھی، مگر قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے 9-10 برس کے معلوم ہوتا تھا۔ پڑھنے کے علاوہ میرا کام روٹیاں سمیٹا تھا، یعنی کہ روٹیاں سمیٹنا تھا گھر گھر جا کر۔ صبح ہوئی اور میں چھڑی ہاتھ میں لے کر گھر گھر روٹیاں جمع کرنے لگا۔ نکلا، کسی نے رات کی بچی ہوئی دال ہی دے دی، یا کسی نے قیمہ کی لگدی ہی رکھ دی، کسی نے 2-3 سوکھی روٹیوں ہی پر ٹرکھایا، یا غرض رنگ برنگ کا کھانا جمع ہو جاتا تھا۔ مسجد کے پاس ہی عبدالخالق صاحب کا مکان تھا، اچھے کھاتے پیتے آدمی تھے۔ انہی کے بیٹے ڈپٹی عبدالحامد ہے جو سامنے والے مکان میں رہتے ہیں، ان کے ہاں میرا قدم رکھنا مشکل تھا، ہے نا۔ ادھر میں نے دروازے میں قدم رکھا، ادھر ان کی لڑکی نے ٹانگ لی۔ جب تک سیر 2 سیر مسالہ مجھ سے نہ پسوا لیتی، نہ گھر سے نکلنے دیتی، نہ روٹی کا ٹکڑا دیتی۔ خدا جانے کہاں سے محلہ بھر کا مسالہ اٹھا لاتی تھی۔ پیستے ہاتھوں میں گٹے پڑ جائے گے، ہے نا، ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے۔ جہاں میں نے ہاتھ روکا اور اس نے بٹا انگلیوں پر مارا، باخدا جان سے نکل جاتی تھی۔ میں نے مولوی صاحب سے کئی دفعہ شکایت بھی کی، مگر انہوں نے ٹال دیا۔ خبر نہیں مجھ سے کیا دشمنی تھی، تاکید کر دیا کرتے تھے کہ عبدالخالق صاحب کے مکان میں ضرور جانا۔ بہرحال اس مارا دھاڑی سے روزانہ وہاں جانا پڑتا تھا، اور روز یہی مصیبت جھیلنی پڑتی تھی۔ تم سمجھے بھی یہ لڑکی کون تھی؟ میاں، یہ لڑکی وہ تھی جو بعد میں ہماری بیگم صاحبہ ہوئی۔ جب سوچتا ہوں تو پچھلا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے۔ اکثر ہم دونوں پہلی باتوں کو یاد کرتے اور خوب ہنستے تھے۔ خدا غریب رحمت کرے، جیسی بچپن میں شریر تھی ویسی ہی جوانی میں غریب ہو گئی۔ شریر کہتے بدماشی، ہے نا، نٹکھٹ۔ ایک روز جو کشمیری دروازے کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دہلی کالج میں بڑا ہجوم ہے، یعنی بھیڑ ہے۔ کالج وہاں تھا جہاں اب گورنمنٹ اسکول ہے۔ میں بھی بھیڑ میں گھس گیا۔ معلوم ہوا کہ لڑکوں کا امتحان لینے مفتی صدر الدین صاحب آئے ہیں۔ ہم نے کہا چلو ہم بھی چلیں۔ برآمدے میں پہنچا، قد چھوٹا تھا، لوگوں کی ٹھانگوں میں سے ہوتا ہوا گھسا کر کمرے کے دروازے تک پہنچ ہی گیا۔ دیکھا کہ کمرے کے بیچ میں میز بچھی ہے، اس کے سامنے کرسی پر مفتی صاحب بیٹھے ہیں۔ ایک لڑکا آتا ہے، اس سے سوال کرتے ہیں اور سامنے کاغذ پر کچھ لکھتے جاتے ہیں۔ میز کے دوسرے پہلو کی کرسی پر ایک انگریز بیٹھا ہے، اور یہ مدرسے کے پرنسپل صاحب تھے۔ ہم تماشا میں محو تھے کہ صاحب کسی کام کے لیے اٹھے۔ چپراسیوں نے راستہ صاف کرنا شروع کیا۔ جو لوگ دروازے روکے کھڑے تھے وہ کسی طرح پیچھے ہٹتے ہی نہیں تھے۔ چپراسی زبردستی ڈھکیل رہے تھے۔ غرض اس دھکا پیل میں میرا قلیہ ہو گیا۔
یعنی کچھمر جس کو ہم کہتے ہیں نا، دروازہ کے سامنے سنگ مرمر کا فرش تھا، دروازے کے سامنے سنگ مرمر کا فرش تھا، اس پر سے میرا پاؤں رپٹا اور میں دھم سے گرا۔ اتنی دیر میں پرنسپل صاحب بھی دروازے تک آ گئے تھے۔ انہوں نے جب مجھے گرتے دیکھا تو دوڑ کر میری طرف بڑھے، مجھے اٹھایا، پوچھتے رہے کہیں چوٹ تو نہیں آئی۔ ان کی شفقت آمیز باتیں اب تک میرے دل پر کنقش فی الحجر ہے، یعنی کہ دل پر جو باتیں ہٹ نہیں سکتی، بالکل چھا گئی ہے نا، چھپ گیا ہے، ایسا سمجھیں، دل پر وہ باتیں چھپ گیا ہے اور وہ ہٹ نہیں سکتا، ہمیشہ اس کو یہ باتیں یاد آتی ہے نا۔ ان کی شفقت آمیز باتیں جو تھی، باتوں ہی باتوں میں پوچھا، میاں صاحب زادے کیا پڑھتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ معلقات۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، پھر پوچھا، میں نے پھر وہی جواب دیا۔ میری عمر پوچھی، میں نے کہا مجھے کیا معلوم۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بجائے اپنے کام کو جانے کے سیدھا مجھ کو مفتی صاحب کے پاس لے گئے اور کہنے لگے، مفتی صاحب یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں معلقات پڑھتا ہوں، ذرا دیکھیے تو صحیح، سچ کہتا ہے یا یوں ہی باتیں بناتا ہے؟ مفتی صاحب نے کہا، بولو تو کیا پڑھتا ہے؟ میں نے کہا معلقات۔ کہنے لگے کہاں پڑھتا ہے؟ میں نے کہا پنجابیوں کے کٹر کی مسجد میں۔ پھر کہا معلقات دوں، پڑھے گا؟ میں نے کہا لائیے۔ انہوں نے میز پر سے کتاب اٹھائی اور میرے ہاتھ میں دے دی اور کہا یہاں سے پڑھ۔ جس شعر پر انہوں نے انگلی رکھی تھی وہ معلقات عمرو بن کلثوم کا شعر تھا۔ اسے میں نے پڑھا اور معنی بیان کیے۔ انہوں نے ترکیب پوچھی، وہ بیان کی۔ مفتی صاحب بہت چکرائے، پوچھنے لگے کہ تم کو کون پڑھاتا ہے؟ میں نے کہا مسجد کے مولوی صاحب۔ کہا مدرسے میں پڑھے گا؟ میں نے جواب دیا ضرور پڑھوں گا۔ مفتی صاحب نے کاغذ اٹھا کر چند سطریں لکھیں اور پرنسپل صاحب کو دے کر کہا، اس کو پریزیڈنٹ صاحب کے پاس پیش کر دینا۔ ہم وہاں سے نکل کر اپنے گھر آئے۔ مولوی صاحب سے کچھ نہ کہا۔ کوئی 7-8 روز کے بعد کالج کا چپراسی مولوی صاحب کے پاس ایک کاغذ دے گیا۔ اس میں لکھا تھا کہ نذیر احمد کو کالج میں داخل کرنے کی اجازت ہو گئی ہے، کل سے آپ اسے کالج میں آنے کی ہدایت کر دیجیے، اس کا وظیفہ بھی ہو گیا ہے۔ چپراسی تو یہ حکم دے چلتا بنا۔ مولوی صاحب نے مجھے بلایا، خط دکھایا اور پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے کچھ جواب نہ دیا۔ جب ذرا سختی کی تو تمام واقعہ بیان کیا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور دوسرے روز لے جا کر میرا ہاتھ پرنسپل صاحب کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس زمانے میں سید احمد خان فارسی کی جماعت میں تھے، منشی ذکر اللہ صاحب کی جماعت میں اور پیارے لال انگریزی کی جماعت میں پڑھتے تھے۔ میں عربی کی جماعت میں شریک ہوا۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کی جماعت کہاں بیٹھتی تھی؟ کہنے لگے پرنسپل صاحب کے کمرے کے بازو میں، جو چھوٹا کمرہ ہے اس میں ہماری جماعت تھی۔ دوسرے پہلو میں جو کمرہ ہے اس میں فارسی کی جماعت۔ دانی نے کہا مولوی صاحب آپ کے اختیاری مضامین کیا تھے؟ مولوی صاحب ہنسنے اور کہا میاں دانی ہم پڑھتے تھے، آج کل کے طالب علموں کی طرح گھاس نہیں کاٹتے تھے۔ مولوی صاحب اس فقرے کا بہت استعمال کرتے تھے۔ ارے بھائی ایک ہی مضمون کی تکمیل کرنا دشوار ہے، آج کل پڑھاتے نہیں لاتے ہیں، آج پڑھا کل بھولے۔ تمہاری تعلیم ایسی دیوار ہے جس میں گارے کا بھی رتا ہے، ٹھیکریاں بھی گھسیٹ دی ہے، مٹی بھی ایک پتھر بھی ہے، کہیں چونا ہے اور اینٹ بھی ہے۔ ایک دھکا دیا اور اڑا اڑا دھم گر گئی۔ ہم کو اس زمانے میں ہے نا ایک مضمون پڑھاتے تھے مگر اس میں کامل کر دیتے تھے، یعنی کہ پورا ماہر کر دیتے تھے۔ پڑھانے والے بھی ایرے گرے پچکلیاں نہیں ہوتے تھے، ایسے کو چھانٹا جاتا تھا جن کے سامنے آج کل کے عالم محض کاٹ کے الو ہیں۔ مولوی صاحب کو اپنے ترجمے پر بڑا ناز تھا اور اکثر اس کا ذکر فخر یہ لہجے میں کیا کرتے تھے۔ اردو ادب میں ان کی جن تصنیفات نے دھوم مچا رکھی ہے ان کے نزدیک وہ بہت معمولی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میری تمام عمر کا صلہ کلام مجید کا ترجمہ ہے، اس میں مجھے جتنی محنت اٹھانی پڑی ہے اس کا اندازہ کچھ میں ہی کر سکتا ہوں۔ ایک ایک لفظ کے ترجمے میں میرا سارا دن صرف ہو گیا۔ میاں سچ کہنا
کیسا محاورہ کی جگہ محاورہ بٹھایا ہے؟ ہم نے کہا مولوی صاحب بٹھایا نہیں ٹھونسا ہے۔ جہاں یہ فقرہ کہی مولوی صاحب اچھل پڑے، بڑے خفا ہوتے اور کہتے کھل کے لونڈو میرے محاوروں کو غلط بتاتے ہو۔ میاں میری اردو کا سکہ تمام ہندوستان پر بیٹھا ہوا ہے، خود لکھو گے تو چیں بول جاؤ گے۔ مولوی صاحب نے کئی مرتبہ اس عاجز پر بھی رقمی حملے کیے، لیکن یہ ذرا ٹیڑھا مقابلہ تھا۔ ایک چھوڑ کئی کتابیں مولوی صاحب سے اینٹھی، کبھی ایک پیسہ نہ دیا۔ یہ نہیں کہ خدا نخواستہ وعدہ کرتا اور رقم نہ دیتا تھا، یہ کہ اس وقت تک کتاب لیتا ہی نہ تھا جب تک مولوی صاحب خود نہ فرما دیتے کہ اچھا بھائی تو یوں ہی لے کر جا، مگر میرا پیچھا چھوڑ دے۔ میری ترکیب یہ تھی کہ پہلے کتاب پر قبضہ کرتا، مولوی صاحب کتاب کی قیمت مانگنے میں حجت کرتے، وہ جواب دیتے، میں اس کا جواب دیتا ہے نا۔ ریویو کے لیے جو کتابیں آتی تھی وہ تو ہمارے باپ دادا کا مال تھی۔ کتابیں تو کتابیں، میں نے مولوی صاحب کی LLD کی گون پر بھی قبضہ کرنے کا فکر کیا تھا۔ حیدرآباد آنے کے تھوڑے ہی دنوں بعد معلوم ہوا کہ اس چہکتے ہوئے بلبل نے اس گلشن دنیا سے کوچ کیا۔ جب کبھی دہلی جاتا ہوں تو مولوی صاحب کے مکان پر ضرور جاتا ہوں، اندر قدم نہیں رکھتا، مگر باہر بڑی دیر تک دیوار سے لگ کر دروازے کو دیکھتا ہوں اور رہ رہ کر ذوق کا یہ شعر زباں پر آتا ہے، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور سارے جانور، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور سارے جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ تو یہ تھی مرزا فرحت اللہ بیگ کا مضمون، جس کا نام تھا نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، ہے نا۔ یہ مضمون کو بھی آپ لوگ اچھی طریقے سے دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، ہے نا۔ اس مضمون میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس مضمون میں نذیر احمد کی شکل، صورت، وضع قطع اور حلیہ کو بڑے دلچسپ انداز میں پیش کیا گیا۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ نذیر احمد نے تعلیم کس قدر مشقت سے حاصل کی ہے نا، اس پہ آپ لوگ غور کریں گے، ہے نا۔ اور مضمون میں نذیر احمد کے زمانے کی معیاری اور مفید تعلیم کی مختلف پہلوؤں کو بھی پیش کیا گیا ہے، اس کو بھی آپ لوگ دھیان رکھیں گے۔ باقی کہیں بھی دقت پریشانی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں۔ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم سبسکرائب کر لیں، ہے نا۔ باقی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔